مسائل نماز کی، سمجھے آپ؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کرتے کا اوپر کا بٹن اس طرح کھلا رہا کہ سینہ دکھائی دے رہا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا اوپر کا بٹن اگر اس طرح سے کھلا ہوا ہے کہ سینہ وغیرہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، پر کی ہڈی وغیرہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، تو نماز ہو جائے گی، سمجھے آپ؟ اور بند کر لینا چاہیے، پھر بھی بند کر لیں، لیکن بہت زیادہ دکھائی دے رہا، سینہ کھلا ہوا ہے اور زیادہ دکھائی دے رہا ہے، سمجھے آپ؟ تو نماز نہیں، نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ، دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لہذا جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو بٹن کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور چشمے میں ناک کی ہڈی نہیں دبی تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ چشمہ پہن کر بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو چشمہ پہن کر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا؟ چشمہ نکال کر نماز پڑھیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ چشمے کی حالت میں پیشانی یا ناک کی ہڈی نہ جمے۔ اور اگر چشمہ نہیں بھی ہے، چشمہ نہیں بھی ہے اور پھر بھی ناک کی ہڈی نہیں جمی یا پیشانی نہیں جمی تو نماز نہیں، تو ناک کی ہڈی وغیرہ یہ جمنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر کسی نے نماز پڑھی ایسے گدے پر کہ اس پر پورا پیشانی کا ناک کا جماؤ نہیں ہو پا رہا ہے، تب بھی نماز درست نہیں۔ بہت سارے اس طرح سے دیکھا مسجدوں میں کہ ایسے گدے چل رہے ہیں، میں نے تو اس میں یہ مکمل طور پر نہیں جمتا بلکہ اور نیچے کو جمتا چلا جاتا ہے نیچے کو۔ تو ایسے گدے پر اگر نماز پڑھی جس میں جو ہے پیشانی یا ناک کا جماؤ نہیں ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو نماز نہیں ہوگی، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور نماز کے لیے امام جو ہو، امام کیا ہو؟ سنی صحیح العقیدہ ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، اور فاسق فی العمل نہ ہو، فاسق معلن نہ ہو، سمجھے؟ فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ امام کی تعظیم و تکریم ضروری ہے اور فاسق کی توہین ضروری ہے، تو فاسق کو امام بنانا جائز نہیں ہے، وہ لیاقت نہیں رکھتا، اہلیت نہیں رکھتا امام بننے کی۔ لہذا فاسق معلن کے پیچھے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو ایسا فاسق معلن جو ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اور چین کی گھڑی، یہ چین کی گھڑی کا جو مسئلہ ہے یہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم مسئلے کے اعلیٰ حضرت کے اعتبار سے یہ مسائل آپ کو بتا رہے ہیں۔ چین کی گھڑی سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، سمجھ گئے؟ چین کی گھڑی اور بدعقیدہ کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ جب فاسق کے پیچھے نہیں ہوگی، گناہگار ہے عمل کے اعتبار سے اس کے پیچھے نہیں ہوگی، فاسق فی العمل کے پیچھے نہیں ہوگی، تو پھر فاسق و فاجر فی الاعتقاد کے پیچھے کیسے ہو جائے گی؟ لہذا جو اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے لحاظ سے جو بدعقیدہ ہو، فاسق فاجر ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ بہت سخت حکم ہے، بلکہ حکم تو یہاں تک ہے کہ اس کے پیچھے جان بوجھ کر قصداً اگر نماز پڑھی تو ایمان سے بھی جائے گا۔ اور جن چیزوں کا تعلق، جیسے نکاح کا تعلق ایمان سے ہے، بیعت کا تعلق ایمان سے ہے، جن چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے تو وہ چیزیں بھی جائیں گی، تو بدرجہ اولا جائیں گی۔ جب ایمان گیا، چونکہ ایمان بنیاد ہے، اور ایمان ہی پر، ایمان کی بنیاد پر سارے اعمال کا ترتب ہوتا ہے، اعمال صالحہ کا ترتب ہوتا ہے، تو جب وہ بنیاد گئی تو اعمال صالحہ کی بلڈنگ تو ڈھہ جائے گی نا۔ پتہ چلا کہ ایمان کی پختگی ضروری، امام کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، امام کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، سمجھ گئے آپ؟ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور کرتے کی آستین چڑھا کر نماز مکروہ تحریمی ہے۔ کرتے کی آستین چڑھا کر، یہ کیا ہے؟ کف ثوب ہے، کپڑے کا سمیٹنا ہوا،
समझे? मालूम हो रहा कि जैसे कि एक तरह का खेल हो रहा, और जो उसकी सिलाई वगैरह आएगी वो ऊपर को आएगी, कफ़े सोप भी होगा, सिलाई भी दिखाई देगी। ये कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर अगर नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। हाफ आस्तीन से अगर नमाज पढ़ी तो तंजी होगी। अगर कपड़े हों, दूसरे कपड़े भी मौजूद हैं, दूसरे कपड़े भी मौजूद हैं, मगर फिर भी हाफ आस्तीन से नमाज पढ़ रहा, समझ रहे हैं? आजकल तो नमाज में भी लोग फैशन कर रहे हैं। अरे भाई, नमाज का तो खास एहतमाम करना चाहिए। नमाज के लिए तो अलग से कपड़े रखे जा सकते हैं। तो पूरे एहतियात के साथ नमाज पढ़ना चाहिए। हाफ आस्तीन से अगर नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तंजी होगी, अगर दूसरे कपड़े हों तो, समझे? और अगर कपड़े हैं ही नहीं, ऐसी मजबूरी है, कपड़े हैं ही नहीं, तो फिर अब वो कराहत तंजी भी ख़त्म हो जाएगी, समझे? नमाज बिला कराहत हो जाएगी, किसी तरह की कोई कराहत नहीं रहेगी, कोई हरज नहीं है। हाफ आस्तीन से भी नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि कपड़े मौजूद ना हो, बिल्कुल ना हो। समझ में आ गई बात जी? और एक मसला ये भी याद रखिए, उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज मकरूह तहरीमी है। उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज मकरूह तहरीमी है। ठीक है? एक सवाल ये पैदा होता है कि